بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز په یو نجی هوټل کې موجود یم. دلته د اورسیز منسټری د طرف نه د یو پروګرام انعقاد شوی دی چې کوم آی ټی سکلز یا جپنیز لنګویج انټرنشپ پروګرام دی. د دې په انعقاد باندې دوی نظر سلري او دنه علاوه چې کوم د جاپان سره سره د نوجوانانو د بهتر مستقبل د لپاره حکومت ته نور مزید څه اقدامات چتول ضرورت دي. آی ټی سکلز څومره ضروری دي نن سبا دور کې او د سره سره چې کوم نوجوانانو ته چې کوم د آی ټی سکلز یا جپنیز لنګویج سره سره داسې نور پروګرامونو نه د فائدې د اخیستلو په حواله سره چې کوم دلته راغلي خلک دي دوی ورته پیغام زلري. په دې مختلفو سیزونو به چې کوم د پروګرام ته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آئی ٹی اور جاپان لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر آئی بلیو دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار می ٹو بیکاز اس میں آئی ٹی وغیرہ کی بھی ٹریننگ ہے اور مجھے تھوڑا بہت انٹرسٹ تھا جاپان میں اینڈ آئی نو اے لٹل بٹ آف جاپنیز نیہونگا وا چاتو شاباریماس. تو پھر اس وجہ سے آئی تھاٹ دس وڈ بی اے گڈ اپرچونیٹی ٹو گیٹ اے سرٹیفکیٹ ان جاپنیز ایز ویل اینڈ لرن فرام ایکسپیرینسڈ آئی ٹی جاپنیز ٹیچرز. اسکل از امپارٹنٹ فار ایوری ون. جی اسپیشلی ان کمپیوٹر سائنس. جی کیونکہ دس از اے ویری اسکل بیسڈ فیلڈ تو آپ کے پاس جو اسکلز ہوتے ہیں آپ اسی کے حساب سے آپ کام کر سکتے ہو. تو لائک تھیوریٹیکلی بھی میٹر کرتا ہے مگر زیادہ اسکلز جاب میں میٹر کرتے ہیں. بالکل اسکلز کے بغیر مطلب بندہ آگے بھی نہیں جا سکتا. آج کل کے دور میں اسکل بہت ضروری ہے. ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو سیکھنا چاہیے. تو جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے دیگر ممالک کی جو مطلب مختلف زبانیں مختلف ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں حکومت کو ان کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے. جی بیکاز پاکستان میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے اینڈ آئی بلیو کہ وہ کافی زیادہ آؤٹ سورس ہم لوگ کر سکتے ہیں اینڈ دین وی کین گیٹ ریمیٹنسز فار پاکستان از ویل. آئی بلیو کہ پاکستان کی بھی اکانومی کے لیے اچھا ہوگا. تو اگر اف یو کین سینڈ اور ٹیلنٹس ابراڈ تھوڑا بہت اینڈ ان کو انویسٹ کریں اگر ان میں ہم لوگ کو تھوڑی لینگویجز وغیرہ سکھائیں تو پھر وہ ہم لوگ کے ملک کی بہتری کے لیے ہی آئی بلیو ہوگا. بالکل. تو نوجوانوں کو مختلف سکلز اور پھر مختلف ممالک کی جو زبانیں سیکھنے کے حوالے سے اور اپنا مستقبل کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ Continue learning skills and just like whatever interests you. So just do whatever interests you and if you can upgrade that to a skill then I believe that is very beneficial for you. Okay, بعد میں جا کے اس کو if you can make that into your living تو just try to gain as much skills as possible, try to become as resourceful as possible because that definitely helps in whatever job you're doing. Like you don't have to be talented in just a specific aspect. You could do a whole lot of stuff and you'll have more to offer to people. And in terms of languages as well, like if you say that you could speak like 5 to 6 languages and that's a flex and I believe that will be a very وہ بہت like impressive لگتا ہے لوگوں کو. تو جی اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو پھر آگے فیوچر میں آسانیاں ہیں مشکلات نہیں ہوں گی. جی بس آسانیاں ہیں. جی اسکل اگر ہے تو آسانیاں ہیں کوئی مشکلات نہیں ہوگی. جی آئی ٹی اور جاپانیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گا یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ اگر وہ انٹرنیشنل ہورائزنس کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں پہلے بھی ہواوے کے ساتھ کام کرتا رہا انٹرنیشنلی اور یہ میرے خیال سے پاکستان جاپان کی جو ریلیشن شپ ہے آلریڈی کافی اچھی ہے سملر ٹو چائنا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اوپر کیپٹلائز کریں اور اس اپرچونیٹی کا ہائی لائٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابراڈ بھی جا سکتے ہیں ٹریننگ کے لیے ادھر بھی ریسیو کر رہے ہیں. تو اینڈ پہ جو ہے ہمارے پاس ایک زیادہ اچھا سیٹ آف اسٹوڈنٹس یا مطلب کہ اسکلڈ پروفیشنلس آ جاتے ہیں جو پاکستان انڈسٹری میں بھی کام کر رہے ہیں اور ابراڈ بھی. اور یہ ہورائزن اوپن کرتا ہے تاکہ اور لوگ جو ہیں وہ باہر جا کے ٹریننگ کر سکیں اور پھر واپس آ کے پاکستان میں بھی ہیلپ کر سکیں. اس طرح کے پروگراموں سے پاکستانی نوجوانوں کو فائدہ ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا. جی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ابھی فی الحال ہمیں یہ ڈاٹا سائنس کلاؤڈ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ٹریننگ کروا رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ ہمیں نا جاپنیز لینگویج بھی سکھا رہے ہیں. تو ایک تو آئی تھنک کہ ٹیکنیکل چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے لیکن یہ ملٹی لینگویج ہونا بھی کافی امپورٹنٹ ہے کرنٹ انڈسٹری کے اندر جہاں پہ آپ کولیبریٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ تاکہ ایک پاکستان کے لیے بھی ریونیو جنریٹ ہو اوور آل. تو یہ کافی اچھی اپرچونیٹی ہے اسٹوڈنٹس. جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے دیگر ممالک کی زبانوں کو سیکھنے کے لیے حکومت کو مزید اقدامات اٹھانے چاہیے. جی میرے خیال سے لینگویج ٹریننگ پروگرامس اور اس طرح کے اٹیمپٹس گورنمنٹ کی طرف سے ہو جانے چاہیے. خاص طور پہ میں نے جرمن بھی سیکھی ہوئی ہے. میں ابھی جاپنیز بھی یہاں پہ ان کے ساتھ کور کر رہا ہوں. تو آئی تھنک یہ بہت ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کیونکہ زیادہ تر جو جاب ریکوائرمنٹس ہیں اب تو جابس ریموٹ بھی ہو گئی ہیں آپ کی کافی ساری. تو آپ یہاں پہ پاکستان میں رہ کے
ڈالرز ین ان طرح کی کرنسیز میں کما سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس نا بیسک انڈرسٹینڈنگ ایک لینگویج کی ہو تاکہ آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر سکیں. زیادہ تر اپرچونیٹیز لینگویج کی بیسس پہ ہی روکی جاتی ہیں ادر دین اسکلز اینڈ جی پی اے. تو آئی تھنک کہ آپ نے بات کی جیپنیز کی سیکھنے کی اور ساتھ ساتھ آپ نے جرمنی آلریڈی سیکھی ہوئی ہے, تو اس کا فائدہ بھی ظاہری بات ہے آپ کو ملے گا. جی ہوپفلی اس کا فائدہ ہوگا بھی. جی ابھی جرمنی کے لیے اگر اسٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو A1 A2 ایگزامینیشنس ہیں ان کی, اس کے تھرو وہ اپلائی کریں. اگر ان کے پاس وہ کمپلیٹ ہو گئی, وہ پاکستان میں ہو جاتی ہے پوری کی پوری. یہاں پہ اسکولس پرووائڈ کر رہے ہیں ابھی کرنٹلی یہاں پہ, تو اگر وہ اسٹوڈنٹس کریں تو ان کے پاس اپرچونیٹی آ گئی جرمنی کی بھی. اب اس طرح کے پروگرامز بھی ہیں, اس طرح بھی کورین یونیورسٹیز کے بھی ہو رہے ہیں پروگرامز, تو اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا اگر ہم اس پہ کیپٹلائز کر لیں. بالکل. ایک تو اسکل کے بغیر آج کل کے دور میں آگے جانا بھی مشکل کام ہے. آج کل پوری دنیا میں اسکل کو لوگ مطلب پریفر کرتے ہیں. تو نوجوانوں کو اس طرح کے پروگراموں میں یا اس طرح کے پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے, جس طرح کے آئی ٹی اور جیپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کے لیے؟ آپ کا میسج کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ کافی ایمفسس ہے کہ جی پی اے میٹر نہیں کرتا, اسکلز میٹر کرتی ہیں, یا اسکلز میٹر کرتی ہیں جی پی اے میٹر نہیں کرتا. لیکن میرے خیال سے بیلنس ہونا چاہیے دونوں چیزوں کا. 3 سے کوشش کریں کہ اوپر جی پی اے رکھیں اپنا آبویسلی, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ اسکلز پہ کام کریں اپنا, کیونکہ اسکلز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پروجیکٹس بناتے ہیں, کمپنیز آپ کو اس پروجیکٹس کی بیسس پہ ہائر کرتے ہیں. اب تو یہ بھی ہے کہ آپ کو بیچلرس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں, اگر آپ اسکلز امپروو کرنے کے لیے, تو آئی تھنک کہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے زیادہ کہ کرنٹ جاب مارکیٹ میں آپ کو جاب نہیں ملنی. اوپر سے خاص طور پہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں جہاں پہ آپ کو جاپنیز سکھا رہے ہیں اور اس طرح کے ایڈیشنل چیزیں آپ کے پورٹ فولیو میں انکلوڈ کر رہے ہیں, خاص طور پہ جب ٹریننگ آپ کو ملتی ہے ان کے ساتھ ساتھ جاپنیز بھی سیکھتے ہیں, ساتھ ساتھ ٹیک ٹریننگ بھی آپ کو مل رہی ہے, تو یہ اوور آل کافی اچھا ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے. ابھی میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں زیادہ تر وہ پڑھائی پہ ہی زیادہ فوکس کر رہے ہیں. وہ لائک جو ہے اس طرح کے پروگرام سے اپلائی نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر ابھی ان میں اپلائی کر لیا, ان میں پارٹیک کر لیا, مثلا کہ ہیکاتھونز ہو گئے, ٹیک انٹرنشپس ہو گئی, اس طرح کی چیزیں, تو وہ ان کا جی پی آئی ٹینک کرے گا. لیکن انٹرنشپ بھی ضروری ہے. ساتھ ساتھ اگر آپ انٹرنشپ اسکل سیکھیں گے اور پھر جب ڈگری لیں گے تو آپ کو جلدی جاب بھی مل جائے گا. آئی تھنک زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکچوئل ایکسپیرینس ہو ایک آفس انوائرمنٹ میں کام کرنے کا, کمپیئر ٹو کہ آپ جو ہیں گھر میں بیٹھیں اور پروجیکٹس کریں. تو اس لیے انٹرنشپ بہت زیادہ ضروری ہے پاکستانی یوتھ کے لیے ابھی خاص طور پہ, کیونکہ زیادہ تر ہمارے سوسائٹی میں ابھی بلیف یہ ہے کہ صرف پڑھائی میں لگے رہنا چاہیے اور ہوپ فلی اس کی بیسس پہ آپ کو جاب ملے گی. لیکن اب کمپنیز آگے چلی گئی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ جو ہے اپنی اسکلس کو شو کیس کریں, وچ کین بی ڈن آئدر بائی پروجیکٹس یا آئدر بائی ٹیکنگ انٹرنشپس. آئی ٹی اور جاپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گی اٹس ریئلی اے نائس اسٹیپ فرام جاپنیز country for conducting this kind of for making this kind of opportunity available for us Pakistani students, because in IT there is a need for guidance related to IT for all kind of for all the students. So I'm not Skill is important for everyone in nowadays. skill is, skill is important, but at the same time education is also IT level education from university, proper degrees also very important in getting jobs as well as taking a first step in the industry, because degree and GPA also matters a lot alongside skill, because it is a testament to your dedication and your and your consistency, and it definitely makes a strong point. کلثوم, جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے دیگر ممالک کی زبانوں کو سیکھنے یا آئی ٹی میں جانے کے حوالے سے حکومت کو مزید اقدامات اٹھانے چاہیے. جی بالکل, کیونکہ آج کل ہم اگر دیکھیں تو جیسے پاکستان کے علاوہ باقی سارے ممالک جو ہیں وہ کافی حد تک آئی ٹی انڈسٹری میں جو ہے نا آگے جا چکے ہیں, لیکن پاکستان اس لحاظ سے تھوڑا سا پیچھے ہے, لیگ کر رہا ہے. تو دوسری زبانوں کو سیکھنا, آپ ان کے کلچر کو سیکھنا, اس کے بارے میں آپ کو مزید انفارمیشن وغیرہ لینا, وہ سب کچھ بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم آئی ٹی میں جو ہے نا پراسپر کرنا چاہتے ہیں اور آئی ٹی میں اس ایک صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں جس میں باقی سارے ممالک جو ہیں وہ آئی ٹی میں کمپیٹ کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ اگر اس ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آف کورس وی شوڈ آلویز بی اوپن ٹو ادر کلچرز اینڈ ایز ویل ایز ادر as well as open to learning new languages as well as other opportunities that are presented. جس طرح کے جاپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کا یہاں پہ اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے, تو جو لوگ انٹرنشپ پروگرام میں جاپانیز لینگویج کو سیکھیں گے تو ان کو وہاں پر جا کر مشکلات بھی نہیں ہوں گی. جی بالکل, ان کو بالکل کوئی مطلب
جس طرح سے یہ 3-4 ہفتے کا کچھ مہینے کا پروگرام ہے تو اس میں آف کورس آپ کے ویکینڈ پہ کلاسز ہوں گی تو یو گونا لرن اے لاٹ آف جاپنیز ان دس کیونکہ میں پرسنلی بھی جاپنیز سیکھتی ہوں لیکن آئی ایم ڈوئنگ اٹ فرام اے لینگویج لرننگ ایپ ڈوئلنگو. لیکن اس میں اگر اف یو سی کہ آپ کو ایک اسپیکر سکھائے گا اینڈ یو آر گونا ہیو دا اپرچونیٹی ٹو ٹاک ٹو دیم ان جاپنیز, یور اسپیکنگ اسکلز آر ڈیفینیٹلی گونا امپروو لیپس اینڈ باؤنڈس. سو یا بہت زیادہ مدد کرے گا. نوجوانوں کو ایسے پروگراموں سے جس طرح کے آئی ٹی اور جیپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں کہوں گی کہ ان کو اس طرح کے پروگرامس میں ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کے پروگرامس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور سیک آؤٹ کرنا چاہیے اپرچونیٹیز, اور ساتھ میں یونیورسٹیز کو بھی اس طرح کی اپرچونیٹیز کو اویل کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو انفارم کرنا چاہیے اور ان کو پش کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں, اور دے شوڈ میک شیور کہ ان کے اسٹوڈنٹس ہر اسٹیپ میں ہر مرحلے پہ اس طرح کے پروگرامس سے فائدہ اٹھائیں. آئی ٹی اسکلز اور جیپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھے انیشیٹو ہے پاکستانی یوتھ کے لیے, جتنی کوشش کریں گے تو اتنا اچھا ہوگا. نوجوانوں کو بھی مطلب کچھ سیکھنا چاہیے, اسکل جب ہوگا تو پھر آگے بھی جائیں گے, اسکل ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. جو اسکلڈ لیبر ہے پوری دنیا میں اس کی ویلیو ہے, ان اسکلڈ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے پوری دنیا میں. جن کے پاس اسکل ہے ان کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جن کے پاس اسکل نہیں ہے ظاہری بات ہے وہ پریشان بھی ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی بہتر مستقبل کے لیے مزید حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے. بالکل اٹھانے چاہیے اور اٹھا رہی ہے حکومت, جس طرح کوریا کے ساتھ بھی چل رہا ہے, جاپان کے ساتھ بھی چل رہا ہے, اور کافی ممالک کے ساتھ انیشیٹو گورنمنٹ نے اٹھائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ بہتری ہوگی. آئی ٹی اسکلز اور جیپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, بیسیکلی اگر آئی ٹی اسکلس کو دیکھا جائے تو آئی ٹی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو اسٹیبل کر سکتے ہیں معاشی لحاظ سے. بہت واسٹ فیلڈ ہے, بہت سارے ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے, تو اگر یہ ہمارا شعبہ بہتر ہو جائے تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. دنیا اسی پہ ترقی کر رہی ہے, تو اگر پاکستان کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں, اور اگر وہ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جاپنیز لینگویج کے تھرو وہ ہے یہ کہ اسٹوڈنٹس کو باہر لے کے جا رہے ہیں آئی ٹی کے اندر, تو یہ بہت اچھی بات ہے. ویسے تو ہم سب کو جو ہے وہ وہاں پہ آسانی بھی ہوگی, اگر انہوں نے وہاں کی زبان سیکھی, جیپنیز لینگویج جب سیکھیں گے تو آئی ٹی اسکلز میں وہاں پر جا کر آسانی بھی ہوگی. بالکل. ویسے تو یہ ہے کہ ان کو کیا ہر ایک لینگویج ہمیں آنی چاہیے, ہر ایک کنٹری کی آنی چاہیے, کہ آپ کی بیسک اسکلز ہیں, اور تاکہ آپ کہیں پہ بھی جائیں تو مار نہ کھائیں. اور اگر آئی ٹی کے اندر وہاں پہ جائیں گے آپ, ایک چائنیز کمپنی, چائنیز ایریاز ہیں جہاں پہ وہ اتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں آئی ٹیز کے اندر, تو اگر پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی جائیں گے تو وہ اپنے ملک کے لیے بہتری ہے اور ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا. آئی ٹی اسکلز میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں بھی آگے جانا چاہیے. دنیا کے ساتھ جس طرح کے ترقی یافتہ ممالک میں آئی ٹی پہ جس طرح توجہ دی ہے, یہاں پہ بھی توجہ دینی چاہیے, ضرورت ہے اس چیز کی. ڈیفینیٹلی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے میرا سے آئی ٹی کا شعبہ وہی رہے گی جس کے اندر ہم بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں. اگر آئی ٹی کے اندر ڈیولپمنٹس ہو جائے تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی بہتر مستقبل کے لیے مزید ایسے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے. حکومت کو ڈیفینیٹلی اس طرح کے اقدامات پہ ذرا بڑے فورسفلی جو ہے وہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے, اس لیے کیونکہ یہ ہمارے لیے, ہم جیسے ینگسٹرس کے لیے بہت بہتر ہے. ایک پروگرام یہ نہیں کہ سارے اور پروگرام کو بھی پریورٹیز پہ رکھنا چاہیے ان کو. ابھی یہ فرسٹ بیچ میں 40 لڑکے لڑکیوں کو بھیجیں گے اور پھر مزید 4 ساڑھے 4 5 ہزار تک یہ تعداد پہنچے گی. تو نوجوانوں کو آئی ٹی اسکلس اور جیپنیز لینگویج جیسے پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میرے خیال سے یہ بہت بیسٹ پلیٹ فارم ہے. جتنے کو جس چیز کو موقع مل رہا ہے اس کو بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور اپنے آنے والے لوگوں کو مزید گائیڈ کریں تاکہ وہ اس چیز کی وجہ سے آگے بڑھ سکیں. آئی ٹی اسکلز اور جیپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام په انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ نو دا خو یو ډېر ښه پروګرام دی. جاپان خاص کر چې ډیولپ کنټری دی او د دا هر یو شی ډېر قیمتي دی, او دا موږ سره اوس کولابریشن کې راغلو. اوورسیز امپلایمنټ کارپوریشن ته د اپرچونیټي ورکوي, او دا خو به د دې سره پاکستاني یوت به ډېره فایده وکړي او دې نه به ډېره غټه فایده واخیستی شي, ولې چې دوی به بهر ته لاړ شي ډېر په اسان قیمت باندې 70-80 هزار روپۍ باندې چې دوی لاړ شي په داسې ښه پوسټ باندې کی پوسټونو باندې, او هلته د آی ټي سکیل او هغې کې کارونه وکړي, نو دې سره به د پاکستان هم ډیولپ شي او د جاپان خاص هم ډیولپ دی. نو د دې نه به ټیکنالوژي راشي پاکستان ته, او پاکستان به چې کوم دې سره ډیولپ شي او جاب اپرچونیټیز به شي, ان امپلایمنټ به ختم شي او ډېر زیاته خوشحالي به راشي په ملک کې.
سره 4-5 چې کوم نوجوانان دي هغه به جاپان ته ځي او په سکلز آی ټي سکلز او سره چې کوم جاپنیز لینګویج انټرنشپ ته په دې کې به دوی برخه اخلي. نو د سکلز په حواله سره ستاسو رایه څه ده؟ سکلز څومره ضروری دی نن سبا دور کې؟ نو نن سبا ټول سکیل دی ولې چې عام ډیګری نه خو دوره کار نه کوي تاسو سره چې سکیل وي سکیلز پرسن یي نو ستا ملک هم ترقي کوي ستا انډسټري هم روانه وي او د هغې سره بیا ډېره فایده وشي ملک ته. نو دا ډېر یو ګوډ اپرچونټي ده ډېره ښه اپرچونټي ده او زه خو یم چې داسې شی نه دی موږ ملک ته راشي نو دا به ډېره فایده وکړي دې لحاظ. صاحب جاپان سره سره چې کوم د نوجوان د بهتر مستقبل دپاره د نور ترقي یافته ملکونو چې کوم ژبې دي یا چې کوم هلته کې داسې آی ټي سکلز لکه کوم چې جاپان ایم او یو ساین کړی دی پاکستان سره نو حکومت ته نور هم مزید اقدامات اوچتول پکار دي؟ حکومت دې متعلق ډېر زیات سیریس دی او ډېر اقدامات په دې هکله دي روان کړي دي. خاص کر اوورسیز امپلایمنټ کارپوریشن د دې لپاره یو سپیشل اداره ده چې دا خلک لګي او تقریبا ډېر کسان یې بوتلل او په ډېر کم قیمت کې خو خلکو ته پته نشته د اوورسیز امپلایمنټ کارپوریشن د فایدې او د دې د اعانت او د هغه تر. نو تاسو په د خپل چینل په تھرو باندې اوورسیز امپلایمنټ کارپوریشن پروموټ کړئ او دې سره به د جوانانو ته خاص کر زموږ دا چې کوم بیکورډ ایریاز دي د پېښور شو کویټه شوه داسې نور ښارونه شول هغې کې تاسو خپل د هغه وچلوئ او دې سره به اوورسیز امپلایمنټ کارپوریشن په کم ریټ په کم پیسو باندې او په ډېر ښه سهولت سره بغیر څه د لالچ او د هغه نه به هغوی بهر ملکونو ته لاړ شي او هغوی ته به ډېره فایده وشي د هغوی اکنامیک کنډیشن به ښه شي هغې سره به د علاقو هم ترقي وشي او د پاکستان اوورال ترقي به هم وشي. اسکلز اور جیپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے ایسے دور میں جہاں پر ہماری نوجوان نسل ایک اپرچونٹیز کی تلاش میں ہوتی ہے اور سمندر میں چھلانگ لگاتی ہے کہ کسی اپرچونٹی کو گریب کر سکیں. ایسے حوالے میں یا ایسے وقت میں ایسی اپرچونٹیز کا آنا ان کے لیے خوش آئند ہے اور ایک بڑی اچھی خبر ہے. یہ ایسی چیز ہے جو ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرے گی اور ان کو اچھی اپرچونٹیز فراہم کرے گی اور اس کے علاوہ اچھے اور ترقی یافتہ ممالک میں جانے کا موقع فراہم کرے گی. آج کل کے دور میں آئی ٹی سکلز کے بغیر جاب بھی نہیں ملتا تو آئی ٹی سکل ضروری ہے. دیکھیں آج کل کا جو دور ہے وہ آئی ٹی کا دور ہے. 2016 میں تقریباً 15.5% جی ڈی پی کی کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن تھی آئی ٹی فیلڈ کی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئی ٹی کی جو اہمیت ہے آج کل کے دور میں جو ڈینائی کرے گا وہ ایسے ہے وقت سے پیچھے رہنے والی بات ہے. جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے منسٹری مزید کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں جی ہماری منسٹری جو ہے لوگوں کو اسکل سے ایکوپ کرنے کے لیے ہر اہم قدم اٹھا رہی ہے, ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے سافٹ سکلز کے پروگرام کا انعقاد کیا تھا جس میں ہم نوجوان نسل کو یا باہر جانے والے ورکرز کو جن کو اس سکلز کے علاوہ سافٹ سکلز یہ ہیں کہ وہاں پہ معاشرے میں کیا مسائل آ سکتے ہیں, وہاں کا رہن سہن کیسا ہے, وہاں کے معاملات کیسے ہیں, وہاں کی ثقافت کیسی, ان کو اس چیز سے ایکوپ کیا جا سکے. ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنے نوجوانوں کو اپنے ورکرز کو وقت کی ضرورت کے مطابق ٹرین کریں. وقت کی ضرورت کے مطابق ٹرین ہونا بھی چاہیے. جاپنیز لینگویج سیکھیں گے تو وہاں جاپان میں جا کر آسانی بھی ہو. جی دیکھیں اگر آپ کو جو لینگویج ہے وہ ایک بیریئر ہوتی ہے کسی بھی ملک میں, کسی بھی قوم میں دوسری قوم کے درمیان جو بیریئر ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے, ثقافت ہوتی ہے. اگر آپ ایک بیریئر کو عبور کر لیتے ہیں, آپ ان کی زبان سیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کے پاس کون سی اسکل ہے, آپ کے پاس آئی ٹی کی اسکل ہے اور ایسی اسکل ہے جو آج کل کے دور کی ضرورت ہے. آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. پہلے اس سے فائدہ یہ ہوگا جہاں لوگ خود بھاگ کر نوکریوں کے لیے باہر جاتے ہیں, باہر بھاگتے ہیں, جب آپ کے پاس اسکل ہوگی اور آئی ٹی کی اسکل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لینگویج اسکل ہوگی کہ آپ ان کی لینگویج آتی ہوگی, پھر آپ اس نہیں بھاگیں گے, آپ کی ڈیمانڈ بن جائے گی. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. بالکل ایسا ہے, ڈیمانڈ بن جائے گا. یہ جو میرا کیمرہ مین ہے اس کا بھتیجا ہے, اس نے کمپیوٹر کیا ہوا تھا تو یو کے نے بلایا اور ابھی وہ یو کے میں ہے اور ظاہری بات ہے پھر وہ گھر سے چلا گیا, مطلب ان کا نہ خرچہ ہوا ہے. تو اسکلز ہونا چاہیے. تو نوجوانوں کو آئی ٹی اسکلز اور ساتھ ساتھ جاپنیز لینگویج جیسے پروگراموں کے حوالے سے یا اس طرح کے پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
جی نوجوانوں کو کسی صورت پیچھے نہیں رہنا چاہیے، خاص طور پر وہ نوجوان جن کے پاس آئی ٹی کی ڈگری ہے، جو آئی ٹی کی گریجویٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اپرچونٹی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور ان کے لیے ایک سنہری موقع ہوگا کہ وہ اپنی باہر کے ترقی یافتہ ممالک میں اپنے ہنر کے جوہر دکھا سکیں۔ 4-5 ہزار مطلب جو آئی ٹی ایکسپرٹ کے لیے وہ اس کے لیے یا اس جاپانیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے لیے جاپان جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی وقتی طور پر بھی ہم نے یہ لانچنگ سیرمنی ہے، پہلے بیچ کے طور پر ہم تقریباً 40 اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجیں گے، ان کو ٹرین کریں گے، بلکہ باہر نہیں، ہم ان کو انٹرنشپ پروگرام ہے، ہم ان کو ٹرین کریں گے، لینگویج کے حوالے سے بھی ٹرین کریں گے، فنی چیزوں کے حوالے سے بھی ٹرین کریں گے، اور اس کے بعد ان کو مارکیٹ کی جو فارن مارکیٹ ہے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق تیار کریں گے۔ دیکھیں سب سے مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو باہر کی جو فارن مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، تو اس طرح کی انٹرنشپ سے، اس طرح کے پروگرام سے ان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے، ان کے لیے ایک سنہری باب کھولنے کا ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جو ہے معاملات کو بالکل بدل سکیں، بالکل الٹ کر دیں، کہ آپ موجودہ دور میں کمپیٹ کر سکیں، بجائے آپ کسی کے پیچھے بھاگنے کے لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں۔ جو نوجوان مایوس ہیں، مطلب مایوس ان کو نہیں ہونا چاہیے، منسٹری ان کے لیے کام کر رہی ہے۔ جی دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان اور جو ہماری منسٹری ہے، ہمارا پرپز ہی یہ ہے، ہمارا موٹو ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے، انہیں مایوس نہیں ہونے دینا، اور ان کے لیے ہر پاسبل اپرچونٹی کو کریٹ کرنا ہے، اور انہیں تھرو فیئر سلیکشن ہم نے ان کو ہر موقع فراہم کرنا ہے۔ آئی ٹی اور جاپان لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ پروگرام، اور ایک بہت اچھی انیشیٹو ہے، کیونکہ بہت سے بچے ہیں جو پاکستان کے اندر دو ویری اسکلڈ ان آئی ٹی وغیرہ، لیکن جیسے کہ یہاں پر جو انڈسٹری ہے اٹس لائک ابھی آئی وونٹ سے کہ ہے ہی نہیں، لیکن اٹس ابھی انیشیل اسٹیجز میں، جبکہ جاپان کے اندر کافی ایڈوانس ہے۔ تو اف سم ون اوور ہے جو اپنے ٹیلنٹ سکھانا چاہتا ہے اسکل وہ انڈسٹری کے اندر، تو ڈیفینیٹلی دس پروگرام اٹ ول بی ویری گڈ فار دیم۔ اس سے نوجوانوں کو کتنا فائدہ ملے گا، خاص کر یہ جو جاپانیز لینگویج ایجوکیشن پروجیکٹ ہے، اور ساتھ ساتھ آئی ٹی میں بھی مطلب یہ اسکلز دیں گے؟ ہاں جی، ہم لوگوں کو جاپنیز اور دونوں آئی ٹی اسکلز دی جائیں گی، اور اس سے ہم لوگوں کو آئی فیل نوجوانوں کو اسپیشلی بہت ایڈوانٹیج ملے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سے بچے ہیں جن کو بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں یا پھر سیکھنے کی صلاحیت ہے، تو یہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس یہ چیزیں لے کے آئیں، اسکلز لے کے آئیں، دیر ایکچولی ٹیچنگ اس، وہ ہمیں جاپنیز بھی سکھا رہے ہیں تاکہ ہم ادھر جا کے اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ سکیں، اور ساتھ آئی ٹی بھی سکھا رہے ہیں، تو وہ ہمیں ایک فیل دے رہے ہیں بیسکلی جہاں پر ہم لوگ پرفارم کر سکتے ہیں۔ آپ نے بات کی کہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن صرف تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے، کہ مطلب آپ تھوڑا سا ان کو کچھ آئیڈیا دیں گے تو وہ بہت مطلب نام بھی پوری دنیا میں پاکستانیوں کے نام بھی ہے اور نام بھی کما سکتے ہیں۔ ہاں جی ایگزیکٹلی، مطلب اب بہت زیادہ بچے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو اتنی مطلب ایجوکیشن وائز ہم لوگ تو نسٹ وغیرہ میں پڑھتے ہیں، لیکن باقی جو یونیورسٹیز ہیں شاید ان کا اسٹینڈرڈ اتنا اونچا نہ ہو کہ وہ جو جہاں بچہ ہے اس کو آتا ہے، اس کو چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ وہ دکھا کس طرح سکے۔ تو یہ جو پروگرام ہے اٹس ناٹ اونلی ان ٹاپ پرفارمنگ یونیورسٹیز، یہ پورے پاکستان میں سے انہوں نے بچے لیے ہیں، آل اوور پاکستان، آئی تھنک پنجاب سے بھی ہیں اور دور دور کے ملک کے بھی ہیں جو آج آپ شاید نہ سکیں، تو ان کے لیے بھی یہ چانس ہے کہ وہ اپنی جو اسکلز ہیں ان کو زیادہ ہون کریں، وہ پھر باہر جا کے پرفارم کریں۔ یہ بھی یہاں سے اس طرح کے پاکستانی نوجوان لڑکے لڑکیاں جاپان میں جا کر پرفارم کریں گے، اور ان کی مطلب وہاں سے ان کا جو ریمیٹنس ہے وہ پھر پاکستان بھیجیں گے، تو جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بہتر مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو اور مزید کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیگر ممالک بھی مطلب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر نوجوانوں کو بھیجنے کے لیے ایسے مطلب اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ہاں جی بالکل، جیسے اب یہ جب لوگوں کے لیے جو جاپان جانا چاہتے ہیں، اس طرح کر کے اور بھی ملک ہے جو جن کی جیسے جرمنی ہے، تو اگر اس طرح کا پروگرام جرمنی کے ساتھ بھی کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت بینیفیشل ہوگا سارے وہ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانی نوجوانوں کے لیے بھی، کہ اگر وہ ان کی زبان سیکھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہاں پر آ کے کوئی بندہ ان سے انگلش میں کنورس کرے یا اردو میں کرے، ان کے لیے تو یہی زیادہ آسان ہوگا کہ وہ اپنی زبان میں کریں، تو ان کے لیے پھر بہتر ہوگا کہ وہ بچے پہلے سیکھیں اور وہ ان کو اپنی طور پہ ٹریننگ دے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے پاس یہاں پر آئے وہ کس طرح کا آئے گا۔ یہ لوگ جیسے ہمیں آئی ٹی اسکلس ساتھ جاپنیز دے رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر بچہ ہے اس کے پاس یہ چیزیں ہوں، تو اسی طرح اگر وہ پاکستانی بچوں کو یوں کر کے وہ دیں ساری اسکلس، مطلب اپنے آپ جیسا گروم کریں، تو وہ ہر جگہ جا کے وہ کر سکتے ہیں، پرفارم کر سکتے ہیں، وہ ہر جگہ جا کے وہ کر سکتے ہیں ڈیولپ اپنے آپ کو یہاں پر بھی، پھر بعد میں یہاں وہ بھی اسٹیجز لے سکتے ہیں کہ یہاں پر اور بچے ہوں اور ان کو اپرچونیٹیز ملیں۔ نوجوانوں کو اسکلز اور پھر خاص کر یہ جو اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، تو آپ ان مطلب وہ نوجوان جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا مستقبل بہتر بنائیں اور کسی اور کنٹری میں جا کر جاب کریں اور کچھ پیسے کمائیں، اپنے گھر والوں کو بھیجیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟
اگر میں کہوں گی کہ بے شک اگر آپ کو کوئی پروگرام نہیں ملتا جیسے ہم لوگوں کو اس پروگرام میں کیا گیا، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ابھی بھی آپ باہر نہیں جا سکتے. اگر باہر کے جو ملک ہیں وہ یہ جس طرح نہیں دیکھتے جیسے پاکستانی لوگ ہیں کہ یار یہ بندہ کہ بابا کیا کرتے ہیں، ٹیلنٹ دیکھتے ہیں. ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، اور ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے، ان کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کام، اور ان کو کام کرنے والا بندہ چاہیے ہوتا ہے. تو آپ لوگ اگر ایک ایسا بندہ بن سکتے ہیں جو کام کر سکتا ہے تو آبویسلی وہ آپ لوگوں کو خود بلائیں گے. میں اور سے لوگوں کو جانتی ہوں جو یہاں سے پڑھ کے ابھی باہر جا کے کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرز ہیں یوں کر کے، تو وہ پورے اسٹیج پہ گلوبلی پرفارم کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ یو. آئی ٹی اور جاپانی لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہتر ہے، فیوچر کے لیے، نئی نسل کے لیے امیدیں کی بہتری کی طرف جائیں گے. اسکل کتنا ضروری سمجھتی ہیں آپ بہت آج کل کے دور میں؟ بہت ضروری ہے، میرے خیال میں تو 100% ہونی چاہیے. جاپان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کی لینگویج کو سیکھنے کے حوالے سے حکومت کو مزید کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جس طرح کہ جاپان کے حوالے سے یہاں پہ اس انوگرل سیریمنی کا انعقاد ہوا ہے، جس طرح کی جاپانی لینگویج سکھائیں گے اور آئی ٹی میں مطلب مختلف چیزیں سکھائیں گے، تو حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ حکومت کو اس کے لیے کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جیسے بھی یہ بچوں کے لیے ہونا چاہیے. آئی ٹی اور جاپانی لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گی that I'm quite excited and I'm hoping that it works out for all of us. اسکلز آج کے کل کے دور میں کتنا ضروری سمجھتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال سے جی پی اے سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی اسکلز ہیں. اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں تو یہ مٹر نہیں کرتا؟ نہیں، بالکل نہیں کرتا، کیونکہ اس فیلڈ میں تو آل میٹرز از اسکلز. آپ کے پاس اسکلز ہیں تو اٹس ایوری تھنگ از اوکے فار یو. بالکل ایسا ہے. جاپانیز لینگویج کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے حوالے سے یا مختلف ممالک کی لینگویج یا آئی ٹی میں تو مزید حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس طرح کے اور پروگرامز آنے چاہیے تاکہ زیادہ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہ پہلا بیچ ہے، تو اگر اس طرح کے اور پروگرامز آئیں گے تو اسٹوڈنٹس کے لیے اور اچھی اپرچونیٹیز آئیں گی، تو یہ اچھی بات ہے. ایک تو پاکستانی اسٹوڈنٹس میں مایوسی بھی ہے، ڈگری بہت اسپیشلی یونیورسٹیز کا جس طرح سے وہ پیٹرن چل رہا ہے، تو اسٹوڈنٹس ایک تو جابس کی طرف پہلے جا ہی نہیں پاتے ہیں. انٹرنشپس وغیرہ کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان میں، انٹرنشپس اچھا پے بھی نہیں کرتی ہیں. تو اگر اس طرح ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملے اور ہمیں اس طرح کے اور چانسز ملے تو وائی ناٹ، دس از اے گڈ آپشن. بالکل آپشن اچھا ہے، اور پھر پاکستان کا بھی اس میں فائدہ ہے اور چیزیں بھی مطلب اکانومی بھی بہتر ہوگی اس طرح اگر نوجوان باہر جاتے ہیں. بالکل. اور جاپانیز ویسے بھی جاپان میں اٹس اے ٹیکنیکل ہب 3rd نمبر پہ ہے، تو آئی گیس بہت ہمارے لیے بہت اچھا ہے. پاکستان ویسے بھی آئی ٹی میں بھی بہت پیچھے ہے، تو اگر ہم اس طرح سے دوسرے جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اگر ہم زیادہ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ اچھی اپرچونیٹیز ہیں. کمیونیکیٹ کرنا بھی چاہیے. اور اس پروگرام کے حوالے سے، اس پروگرام کے توسط کے حوالے سے، آئی ٹی اور جاپانیز لینگویج کو سیکھنے کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ اس طرح کے پروگراموں سے نوجوانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے؟ بالکل اٹھانا چاہیے، کیونکہ میں اپنے ارد گرد جتنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں وہ بہت زیادہ اسٹڈیز کو لے کے، جی پی او کو لے کے بہت کانشیس ہیں. دے ڈونٹ فوکس آن گیٹنگ ایکسپیرینس ان دا ٹیکنیکل فیلڈ. تو میں ان سب سے کہنا چاہوں گی کہ میری اپنی یونیورسٹی میں کسی نے، اور بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو آئی وش کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. یہ زیادہ اچھی اپرچونیٹیز ہے رادر دین کہ آپ ایک 8 سیمسٹر پورے کرنے کے بعد 6 مہینے کی انٹرنشپ میں 50-60 ہزار روپے لینے پہ خوش ہو جائیں. آپ کو اس طرح کی فیلڈز میں کام کرنا چاہیے. اگر آپ کو ڈگری کے ساتھ ایکسپیرینس مل رہا ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ. میرے خیال میں ڈگری کا کم پرسنٹیج میں فائدہ ہوتا ہے، اور زیادہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اسکلز اور آپ کی ایکسپیرینس پہ کرتا ہے. جی، اس کی سب سے اچھی بات ہے ہم جاپانیز لینگویج سیکھیں گے، اس سے ہمیں جاپان میں اور بہت ساری اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. اور باقی بھی اٹس ویری مچ بیٹر رادر دین کہ آپ بیٹھے رہیں یونیورسٹی میں اور صرف جی پی اے پہ دھیان دیں. اٹس ناٹ گونا ورک آؤٹ فار اس. کسی نوجوان یا کسی لڑکے کا جی پی اے اچھی ہے اور اس کے پاس اسکل یا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو جس کے پاس ایکسپیرینس ہے اس کو زیادہ پریفر کریں گے؟ جی، اس کو زیادہ پریفر کریں گے، کیونکہ جی پی آپ کے ساتھ زیادہ دیر کام نہیں آ سکتا ہے نا. آپ جب جا کے فیلڈ میں کام کریں گے اور آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو آپ تو ایک بھی دن سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے اٹس مچ بیٹر کہ آپ کے پاس جی پی اے بھی ہو اور اسکل بھی ہو، دونوں ساتھ. دونوں ضروری بہت اچھی آج کل کے دور میں. بہت دونوں چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اسکل از فار مور امپورٹنٹ دین جی پی. اسکلز اور جاپانیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
میں سمجھتا ہوں جی دیر آئے درست آئے. شکر ہے کہ ہماری حکومت کو بھی خیال آیا ہے کہ سیاسی نورہ کشتی سے نکل کر جو ہے وہ آپ لوگوں نے آئی ٹی کی طرف بھی توجہ دینی ہے اور خاص کر اپنے جو نوجوان ہیں ان کو بھی اسکلفل بنانا ہے. دنیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئی ٹی کے میدان میں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور اسکلز ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم ابھی فی الحال ایک دوسرے پر سیاسی تان و تشنیع کے لیے رہ گئے. ہم نے فی الحال سیاست کی جو میں نے جیسا ذکر کیا کہ نورہ کشتی سے نکلے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہو کہ ہم نے آئی ٹی کے میدان میں بھی کہیں جانا ہے, اپنے نوجوانوں کو بھی کہیں اسکل سکھانی ہے اور دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن ہم نے پارلیمنٹ میں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تو پالیسیاں بنانی نہیں ہیں. بالکل. ہمارے لوگ دبئی میں سعودیہ میں آپ نے دیکھے ہیں کہ اتنی سخت مزدوری کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسکل ضروری سمجھتے ہیں. بالکل سر, اسکل کیوں, یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اشد ضرورت ہے اس دنیا کی. خاص کر ابھی آپ دیکھیں گے کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس مین پاور نہیں ہے اور وہ پھر مین پاور کے لیے باقی ممالک سے رابطہ کرتے ہیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس مین پاور تو ہے لیکن ہمارے پاس صرف مین پاور, ہمارے پاس اسکلڈ مین پاور نہیں ہے کہ جن کے پاس کوئی اسکل بھی ہو. اب دبئی یا سعودی عرب آپ نے بات کی تو وہاں پر ہمارے لوگ جا کے کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں جسے ہم شٹرنگ کہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ پھر مزدور ہیں وہاں پہ, یا پھر وہ ڈیلیوری بوائے ہے, یا پھر وہ کسی ہوٹل میں ویٹر ہے, اس کے پاس کسی قسم کی کوئی اسکل نہیں ہے. تو پھر اگر اسکل کی بات آتی ہے تو اس میں پھر انڈیا پھر آپ پہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اس کی پاس جو اس کی آبادی ہے وہ تمام جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسکلڈ ہیں اور باقی ممالک میں پھر وہ اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں, اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اب آپ جس ملک میں بھی جائیں آپ کو انڈینز پہلے نظر آئیں گے, اس کے بعد پاکستانی نظر آئیں گے. انڈینز جو ہیں وہ آپ کو اچھی پوسٹ پہ نظر آئیں گے, اسکل وہ ہوں گے, اور ہمارے لوگ آپ کو جو ہے وہ عام مزدور نظر آئیں گے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت نے, ہمارے پالیسی میکرز نے اور تھنک ٹینکس نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ لوگوں کو اسکل سکھائیں, ان کو آئی ٹی کے میدان میں آ کے لے کے جائیں, بلکہ بس سب نے اپنا فدو لگایا ہوا ہے جس کا جہاں پورا ہو گیا وہ نکل گیا. جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے مزید ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ایسے آئی ٹی اسکلز انٹرنشپ پروگرام کا انعقاد ہونا چاہیے اور حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے. بالکل. دیکھیں یہ جو آپ کی اوورسیز منسٹری ہے, میں صحافی ہوں, آپ بھی صحافی ہیں, آپ دیکھ لیں کہ اس کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو 3 سے 4 وہ رپورٹر نظر آئیں گے کہ جن کا چینل میں اور کوئی کام نہیں ہے اور جو کوئی سینئر اس پہ نہیں ہے تو ان کو بھیج دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ آپ اس پہ پروگرام کر رہے ہیں لیکن جو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا چینل جن کے کیمریز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی پیکیج اس حوالے سے نہیں چلے گا, ایون خبر تک نہیں چلے گی. کیونکہ بہت ضروری ہے اس چیز کو, کیونکہ 75% یا 65% آبادی نوجوانوں کی ہے اور اس میں زیادہ تر ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ بے روزگار ہیں اور مایوس ہیں, تو ان کے لیے مطلب ایسے مواقع ضائع نہیں کرنے چاہیے. تو وہ چلے گی, اس سے ویورشپ ملے گی, اس سے ویورشپ نہیں ملے گی. حالانکہ جو آپ کے اوورسیز منسٹری ہے یہ بیرونی ملک مختلف ممالک کے ساتھ ایم او یو سائن کرنا یا ان سے جو ہے وہ نے یہاں پر لے کے آنا, وہ آپ کے لوگوں کو اسکل سکھائیں, آئی ٹی کے میدان میں آگے لے کے جائیں, یہ اوورسیز منسٹری کا کام ہے. کردار ان کا ہے, مین کردار ہی ان کا. اور آپ کے جو میڈیا چینلز ہیں اس میں اوورسیز منسٹری کو کسی بھی صورت جو ہے وہ اہم سمجھا ہی نہیں جاتا, اس کی بیوٹی کسی کو الاٹ نہیں کی جاتی. تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ منسٹری خود اپنے آپ کے اوپر محنت کرے, منسٹر اتنی محنت کریں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جیسے باقی منسٹریز کو اہمیت دی جاتی ہے میڈیا اس منسٹری کو بھی اہمیت دے. اور یہ کام بھی اوورسیز منسٹری کا ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ آپ ایم او یو سائن کریں اور اپنے لوگوں کے لیے پروگرام ایسے لائیں, ان کو اسکل سکھائی جائیں, ان کو انٹرنشپس کروائی جائیں تاکہ وہ یہاں پر سرکاری نوکری, ایک سرکاری نوکری آتی ہے اس کے پیچھے 20,000 بندہ لائن میں لگا ہوتا ہے. لیکن جب آپ لوگوں کو اسکل سکھائیں گے, ان کو بیرون ملک مواقع لائیں گے تو یہاں پہ آپ کے جو سرکاری اداروں پہ جو برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا. وہ پچھلے سال یاد ہوگا اسپورٹس کمپلیکس میں جو پولیس میں بھرتی آتی ہے 1500-1600 جو کہ وہ فل کچا کچ بھرا ہوا تھا, اور پھر تصویریں بھی کافی وائرل ہو گئی تھی کہ یہ کوئی میچ نہیں ہے, یہاں پہ یہ سارے لوگ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو جو اس پروگرام کا مطلب جو آئی ٹی سکلز اور پھر جاپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کا انعقاد ہے, آپ اس طرح کے پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ سر اس کے لیے میرا پیغام یہ کہ سب سے پہلے جو ہے یہ منسٹریز جو ان کو جو سالانہ فنڈ ملتا ہے اویئرنیس کے حوالے سے پی آر اوز کو میڈیا کی مد میں, آپ وہ فنڈ لگائیں نا, اخباروں میں لگائیں, سوشل میڈیا پہ لگائیں, اس سے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ ہم یہ کام لا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں آپ نوجوانوں کی وہ تعداد نہیں ہے,
یا خاص کر اس طبقے کی نمائندگی نہیں ہے جو اس وقت پس رہا ہے, جو غریب طبقہ ہے, جو دیہاتی علاقوں کا طبقہ. آپ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں 6-7 لاکھ روپیہ لگا کے آپ کو جو کانفرنس کروا رہے ہیں, آپ یہی ریموٹ ایریاز میں یہ پیسے لگائیں, وہاں پہ خیمہ لگا دیں. سب سے پہلے وہاں پہ آپ کا زیادہ خرچ آئے گا, 1-1.5 روپے آ جائے گا. آپ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ یار ہم اس قسم کے اسکل پروگرام لگا رہے ہیں. آپ جو مشقت اور سخت کام میں ویزے لے کے اور ڈنکی لگا کے جو اللیگل لوگ جو سمندروں کے تھرو جاتے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں, اسکل سیکھیں. پاکستان کے اندر بھی آپ کو اچھا روزگار ملے گا اور پاکستان سے باہر بھی ملے گا. لیکن اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں اور خاص کر جو عام ہمارا لو لیول طبقہ, اس میں اویئرنیس کیمپین چلانی چاہیے کہ یہ جو منسٹریز ہیں, یہ جو سرکاری ادارے ہیں, اس قسم کے پروگرام کروا رہے ہیں. تو اس کے بعد لوگ آئیں گے. یہاں پہ تو آپ کو چند گنے چنے لوگ ملیں گے. لو طبقہ, مڈل کلاس جو طبقہ جو کہ پسرا جس کو ضرورت ہے, اس کی نمائندگی نہیں ہے. اس نے میریٹ میں کب آنا ہے بھائی؟ اس کے لیے آپ کو جا کے ان کی دہلیز پہ کیمپیننگ بھی کرنی ہوگی اور ان کو بتانا ہوگا. تو اور ان ایریاز میں آپ جو ہے وہ انٹرنشپ پروگرام اور ورک شاپس رکھیں. اب دیر سے, چترال سے اور خیبر پختونخوا اور مانسر ایبٹ آباد سے یا جنوبی پنجاب سے یا سندھ سے تو کوئی نہیں آئے گا اسلام آباد ورک شاپ کرنے. ایسا ہے, اور اس میں اویئرنیس کی زیادہ ضرورت ہے, اور لوگ مطلب نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ جیپنیز لینگویج اور ساتھ ساتھ IT اسکل سیکھیں, تو آگے جا کر آپ کو آسانی بھی ہوگی زندگی میں, فیوچر میں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا نا کہ آپ اویئرنیس کمپین شروع کریں. اس کے لیے آپ سوشل میڈیا کو یوز کریں, اخبارات کو یوز کریں, خاص کر سوشل میڈیا کو یوز کریں. اور اس کے بعد اگر آپ نے ورک شاپس کروانی ہے تو آپ کا اور میرا جو علاقہ وہ اتنا دور ہے کہ وہاں سے میریٹ میں ورک شاپ اٹینڈ کرنے کوئی نہیں آئے گا. آپ وہاں پہ اپنے سینٹرز قائم کریں, وہاں پہ جو متعلقہ حکومت یا انتظامیہ اس سے مدد لیں. DC's آفس ہیں, باقاعدہ جو دیگر سرکاری دفاتر ہیں, وہاں پہ لوگوں کو ورک شاپس اور انٹرنشپ کروائیں. اور پھر اس کے بعد ان کے علاقوں میں ان کو جابس فراہم کریں. اسکل کی ضرورت آج صرف اسلام آباد میں یا جاپان میں نہیں, اسکل کی ضرورت ہر شہر اور ہر علاقے میں ہے. وہاں پہ ورک شاپ کروائیں, وہاں پر لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے علاقوں میں اپنا کاروبار کر سکیں. IT اسکلز جیپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, میرے خیال سے یہ ایک اچھا موقع ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, کیونکہ IT ویسے بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ دور ہے, IT کا دور ہے. IT سے ہی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس IT کی وجہ سے ہی آگے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی چیز ہے, اور اس کے لیے جاپانیز لینگویج لازمی ہے, کیونکہ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں پرابلم نہیں ہوتی. IT اسکلز ہو, پھر اگر آپ جاپان بھی جاتے ہیں تو آپ نے جاپان لینگویج مطلب سیکھی ہے, تو وہاں پہ مشکلات بھی نہیں ہوئی؟ جی بالکل, لینگویج تو مسٹ ہے. اگر ہم لینگویج بیریئر ہی آتا ہے نا سب سے پہلے, اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں لینگویج آنی چاہیے, اور اس کے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آج کل کے دور میں اسکلز ضروری سمجھتی ہے؟ جی بالکل, اسکلز پہ ہی سارا کام ہو رہا ہے. اسکلز تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو جن لوگوں کے پاس اسکلز ہیں ان کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جن کے پاس اسکل نہیں ہے ان کو پریشان ہونا چاہیے, اور ان کو اسکل سیکھنا چاہیے. جی بالکل, جن کے پاس اسکلز ہیں ان کو اپنے اسکلز کو آگے مطلب بڑھانا چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے میں کیا اسکلز ہیں. لائک اگر IT کی اسکلز ہیں, انجینئرنگ کی ہے, تو وہ اس بیس پہ اپنا کام کریں. جن میں نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ وہ خود کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر کیا اسکلز ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر اسکلز نہ ہو, سب کے اندر ہیں, بس پہچاننے کی دیر ہوتی ہے. محنت کے پھر آگے جانے کے لیے وہ کوشش ضروری ہوتا ہے. جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے حکومت کو مزید ایسے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ پاکستان میں آپ دیکھیں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ہماری حکومت کو چاہیے کہ جیسے لائک جاپان کی طرح کر رہے ہیں, اس طرح چائنا اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں, ہمیں اس طرح کے لوگ اسٹوڈنٹس کو موقع دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے اسکلس کو آگے بڑھا سکے. بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ نوجوان کافی مایوس ہو چکا ہے, اور آبادی بھی نوجوانوں کی ہے اس پاکستان میں. تو نوجوانوں کو IT اسکلز اور جاپنیز لینگویج کے حوالے سے یا اس طرح پروگراموں کے حوالے سے فائدہ اٹھانے پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ کا نوجوانوں کے لیے میسج کیا ہے؟ میرے خیال سے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہماری حکومت نے یہ چیز کی ہے. ایسے ہی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کرنی چاہیے. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ اسکلز ہیں, اور لیکن ان کے اسکلز پاکستان میں رہ کے کافی ضائع ہو رہی ہے. تو میری اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی اسکلز کو پہچانیں اور خود کوشش کریں. اگر گورنمنٹ نہیں بھی کرتی نا, تو آپ اپنی بیس پہ خود بھی کر سکتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اسکالرشپس ہیں, آپ خود اپلائی کریں, آپ خود جائیں. IT اسکلز اور جاپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جاپان کی طرف سے اور جاپان امبیسی کی طرف سے، جاپان امبیسی ان پاکستان کی طرف سے یہ بہت بڑی کاوش ہے، جہاں پہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں بے روزگاری کے حوالے سے بڑھتے مسائل کی، تو وہیں پر یہ جو ہے یہ ایک جو ہے کہ ایک اچھے ہوا کا جھونکا ہے، ایک بہتری لا سکتا ہے نوجوانوں کے لیے، وہ نوجوان جو کہ اور تو کچھ نہیں لینگویج کو جو ہے وہ سیکھ کر جو ہے وہ اپنے روزگار کے لیے جو ہے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. اور لینگویج جو ہے وہ چاہے کسی بھی ملک کی ہو، چاہے جاپان کی ہے، چاہے چائنا کی ہے، چاہے کوریا کی ہے، چاہے جرمنی کی ہے، تو یہ وہ لینگویجز ہیں جن کو سیکھ کر جو ہے وہ ہم اوور آل جو ہے وہ پاکستان میں جو بے روزگاری کی جو شرح ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. سو ایسے وقت میں اس طرح کے پروگرامز کا لانچ ہونا ود دی ہیلپ آف منسٹری آف اوورسیز یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. اور ہم آنے والے وقت میں یہ دیکھیں گے کہ یہی پریکٹس نہ صرف پاکستان کی جو ڈفرینٹ امبیسیز کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز اچھے ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے یہ اس چیز کو جو ہے وہ ان کو کمپیلڈ کیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس طرح کے پلیٹ فارمز جو ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے وہ ارینج کریں، آرگنائز کریں، تاکہ ہمارے یہاں پہ جو اوور آل جاب لیس پیپل ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اچھا پلیٹ فارم بھی ملے گا، نہ صرف جاپان کی طرف سے بلکہ ڈفرینٹ ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی. ایسے پروگرام ہونے بھی چاہیے کیونکہ اسکلز تو یہاں پر پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اسکلز بھی سم تھنگ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں میں اسکلز بھی ہے، اور اسکلز ضروری ہے آج کل کے دور میں. اسکلز جن کے پاس ہے ان کو مطلب مایوسی بھی نہیں ہونا چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جن کے پاس اسکل نہیں ہے ان کو اسکل سیکھنا چاہیے. بالکل. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں نا اسکلس یعنی کہ اسکل ایکسپرٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے ہنر. اگر عام اور سادہ الفاظ میں اگر ہم بتائیں تو ہنر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی بھی سچویشن میں جو ہے وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتی ہے، آپ کو گرنے نہیں دیتی ہے، آپ کی ہمت جو ہے وہ بڑھائے رکھتی ہے. سو میرے خیال سے اسکلس بیسڈ پروگرامز جو ہیں چاہے وہ لینگویج میں ہیں چاہے وہ دوسرے ادر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہیں، سو اسکلس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستانی گورنمنٹ کو جو ہے وہ یہ چاہیے کہ اسکل بیس جیسے کہ ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. تو جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے مزید ایسے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے. جی بالکل، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایم او یو سائن کرے ان تمام ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہیں، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز کریٹ کر سکیں. نوجوانوں کو آئی ٹی اسکلز یا جاپنیز لینگویج انٹرنشپ جیسے پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، وہ تمام نوجوان جو کہ آئی ٹی بیسڈ جو ہے ایجوکیشنل ٹریننگ لے چکے ہیں یا ایجوکیشن لے رہے ہیں یا پھر انہوں نے 1 سالہ 6 ماہ کے سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ڈفرینٹ قسم کی جو اپرچونٹیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ اویل کریں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی جو ہے اس طرح کے آئی ٹی بیس اسکلس انفارمیشن کی جو ٹریننگ کورسز ہیں وہ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو کہ جاب لیس ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ایک اپرچونٹی مل سکے. آئی ٹی اسکلز جاپنیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گی کہ یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے اسپیشلی فار دی پلیسمنٹ آف ہیومن ریسورس ان جاپان، کیونکہ ہم لوگ ایز اسکل سیٹ ہمارے گریجویٹس میں اور ان میں کوئی بہت خاص فرق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی ریفائنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے سو دیٹ دے کین افیکٹولی بی پلیسڈ ان جاپنیز جاب مارکیٹ. اور یہ انشور کرنے کے لیے وی آر ہیونگ آل دیز کورسز اینڈ ورک شاپس، اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے ان آرڈر ٹو انکلکیٹ آل دی اسکل سیٹ ان آر اسٹوڈنٹس اینڈ گریجویٹس. اور 54 اسٹوڈنٹس اس سال سلیکٹ ہوئے. انشاءاللہ the number will increase in future. Majority are from NAS, so we are really excited and we are looking forward to I think many more such collaborations in future inshallah. اسکلز آج کل کے دور میں ضروری ہے، اور جن کے پاس اسکل ہے ان کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جن کے پاس اسکل نہیں ہے اسکل سیکھنا چاہیے. بالکل ایبسلیوٹلی. ایکچولی بیسک ایجوکیشن اور اسکل سیٹ جو ہے یہ
یہ دس از ہاؤ یو اسٹینڈ آؤٹ ایکچولی امنگ آل گریجویٹس. پڑھائی اور ڈگری تو ہر ایک کو اوبویسلی یونیورسٹی کا بنیادی کام تو یہی ہے, لیکن اس کے بعد جو آپ کو اسکلز ہوتی ہیں وہ ایگزیکٹلی آپ کو اس قابل کرتی ہیں کہ آپ ہاؤ یو کین ٹرانسفارم یور تھیوری انٹو پریکٹس. سو اٹ از ایکسٹریملی ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس رائٹ اسکل سیٹ ہو so that you can actually deliver what is expected out of you. جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے حکومت پاکستان کو مزید ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے. میرا خیال ہے کہ ان کی تھوڑی سی جو ریسورس موبلٹی ہے اس کے اوپر اگر کام کریں تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے لیے, اور پیپل ہو وانٹ ٹو ورک ان ناسٹ ان کا ورک پرمٹ ویزاز اور ان کے اسٹڈی ویزاز کو تھوڑا سا اگر لینینسی کی طرف لے کے آئیں تو آئی تھنک یہ بہت بہتر ہو جائے گا فار بوتھ دا کنٹریز ان اپ لفٹنگ دا اکانومیز آف بوتھ دا کنٹریز. جو پاکستان میں بے روزگاری ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی آ جائے گی. ایبسلیوٹلی, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں دونوں ممالک کے جو چیلنجز ہیں ان کو اگر ہم اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیں تو دونوں ممالک کے لیے یہ بہت ہی ایک خوشائن بات ہوگی. اور وہاں پہ ایجنگ پاپولیشن کا مسئلہ ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ یوتھ کو ایک چینلائز کرنے کا ایک ایشو ہے. تو اگر ہم لوگ تھرو پلیسمنٹس اینڈ تھرو ہیومن ریسورس ایکسچینج اس کو کیٹر کر سکیں بہت دا چیلنجز کو, تو نتھنگ لائک دیٹ. نوجوانوں کو آئی ٹی اسکلز, جاپانیز لینگویج کے ساتھ ساتھ ایسے مزید پروگراموں کے سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ I would just say that they should use all their energies in getting themselves upskilled through these courses, اور نہ صرف skills but also understand the culture of the other country. بہت ہیلپ ملتی ہے اس سے کہ جب آپ کو دوسرے ممالک کے کلچرز کا بھی پتہ ہو and how to settle in over there. That's very very important. ہماری اچھی بات بھی یہی ہے کہ ہم شاید بہت جلدی اڈیپٹ کر لیتے ہیں ڈفرینٹ کلچرز کو, ڈفرینٹ سوسائٹیز کو, which is very good. اسکلز کے ساتھ ساتھ جس طرح جاپانیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام ہے بڑا فائدہ دے گا ان لوگوں کو جو وہاں جائیں گے, اور جب ان کے مطلب لینگویج کا پھر مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ایبسلیوٹلی, ابھی میتسورا سین نے یہی بات کی کہ جاپانیز لینگویج سیکھنے سے نہ صرف آپ جاپان کے لیے آپ کے ڈورز اوپن ہوتے ہیں بٹ فار ادر کنٹریز ایز ویل جہاں پہ جاپانیز کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں. سو دس از اے گلوبل اپرچونٹی ناٹ جسٹ فار جاپان بٹ آلسو فار پاکستان ایز ویل. کتن کو زد وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری سالک حسین صاحب سر موجود یم. منسٹر صاحب, یہ جو آج پروگرام ہوا ہے آئی ٹی اسکلز اور جاپان لینگویج انٹرنشپ پروگرام, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری تھا. جی جاپان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, بڑی لوکریٹو مارکیٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جائیں گے تو اس سے انشاءاللہ پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. وہاں کی جو ورک فورس کا حصہ بنیں گے, اور پہلے بھی کچھ جو لوگ گئے ہیں اور میں خود بھی وزٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا وہاں پہ فیڈ بیک ہے, اور انشاءاللہ یہ اور رستے کھلیں گے. وہاں پہ ایگریکلچر ورکر کی بھی ضرورت ہے, آئی ٹی اسکلز میں بھی لوگ جا رہے ہیں, اور بھی کئی ڈپارٹمنٹس ہیں, کئی ٹیچرز گئے ہیں ہمارے یہاں سے انگلش پڑھانے, تو انشاءاللہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. صاحب, جاپان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے مزید ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ایسے اقدامات آپ لوگ اٹھا رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم یورپین یونین کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم اور دیگر ممالک جو ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. ابھی ایون سعودیہ اور یو اے ای کے لیے ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے یہاں پہ پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آئے گی. اسکل کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور ہماری یونیورسٹی کا فوکس ہے اس کے اوپر. البتہ جو اسکل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر ہیں فیڈرل, لیکن ہم ان کے ساتھ بڑی کلوز کوآرڈینیشن رکھتے ہیں. اس میں SIFC بھی بیچ میں ایک برج ہے, تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. نوجوانوں کو آئی ٹی اسکلز اور جاپانیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام جیسے پروگراموں سے فائدے اٹھانے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا یہ میسج ہے کہ جی دنیا بھر میں اپرچونیٹیز بہت ہیں, آپ نے صرف آگے بڑھنا ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ, تو آپ کا جو مستقبل ہے وہ بہت بہتر ہوگا, اور اپرچونیٹیز آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اتن کو تاسو د وفاقی وزیر چودھری سالک حسین صاحب تفصیلی خبر واورے دے دوی ہم داو چ محنت ضروری دے او اپرچونٹی ملاوی گی چچا سره هم سکلز دے اگوی تا بالکل د پریشانولو ضرورت نشتا. کتن کو د آئی ٹی سکلز او جاپانیز لینگویج انٹرنشپ پروگرام په حواله سره د خلکو تفصیلی خبر تاسو واورے دے دوی هم چ نن سبا دور کې چکم سکلز د اغا ډیر زیات ضروری دے او دنه علاوه دوی دا هم چ حکومت ته هم پکار ده چې داسې قسمه پروګرامونه نور هم ارینج کړي د نورو ملکونو سره هم د داسې قسمه پروګرامونو چې کوم انعقاد یا چې کوم مایوز دی اغا ساين کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره تراسي د بل پروګرام د لپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.